السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز چینل میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ آئیے آج کی اہم خبر پر نظر ڈالتے ہیں۔ شہر میں ہوئی آج سے پہر بارش کے سبب ملک پیٹ تا چادر گھاٹ سڑک تقریباً جھیل میں تبدیل، کئی گاڑیاں فیل ہو گئیں، جسے ٹریفک پولیس نے عوام کی مدد سے کنارے کیا۔ سڑکوں پر سابق میں بڑے بڑے نالوں اور موریوں کے مین ہولز ہوا کرتے تھے، جن کے ڈھکن لوہے اور فولاد کے بنے، جن میں بڑے بڑے سوراخ بنے ہوتے تھے۔ جب کبھی بارش ہوئی، پانی اس کے ذریعے موریوں نالیوں میں خود بخود چلا جاتا، لیکن گزشتہ کچھ سالوں سے ان کا فقدان ہو گیا ہے، جس کے باعث بارش کا پانی سڑکوں پر جمع ہو کر جھیل میں تبدیل ہو رہا ہے۔ آج یہاں ایسا ہی ایک منظر ملک پیٹ کی مصروف ترین سڑک پر دیکھنے میں آیا، جس کی وجہ ٹریفک عملہ بیک وقت ٹریفک کو بحال رکھنے اور دوسری طرف پانی کی نکاسی میں مصروف دیکھا گیا، جبکہ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد نہ ہی خصوصی ٹیمیں بلکہ عام ٹیمیں دونوں بھی نظارت رہیں۔ ریاستی حکومت خصوصاً عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کو اس خصوص میں غور کرنے اور آبادی کی نسبت سے عملے میں اضافہ کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ حیدرآباد سٹی پولیس کے زیر اہتمام گوشا محل شیو کمار لال اسٹیڈیم میں بتکما تہوار کا انعقاد عمل میں آیا، جس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے سٹی کمشنر پولیس انجنی کمار نے شرکت کی۔ اس موقع پر ایڈیشنل کمشنر پولیس شیکھا گوئل، DS چوہان، محترمہ سمتی، محترمہ سنیتا، محمودہ بیگم، صدر پولیس ایسوسی ایشن شنکر ریڈی کے علاوہ دیگر نے شرکت کی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے تلنگانہ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے ملازمین کو ہڑتال پر معطل کرنے کی دھمکی دی، جو مضحکہ خیز ہے۔ وہ یونین ملازمین جنہوں نے آپ پر بھروسہ کیا اور علیحدہ تلنگانہ تحریک میں قدم بقدم ساتھ رہے، ان کے جائز مطالبات کو ریاستی حکومت فوری قبول کرتے ہوئے یکسوئی کرے۔ یہ بات میڈیا کانفرنس سے کرتے ہوئے کانگریسی قائد محمد علی شبیر نے کہی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ وزیر اعلیٰ پولیس راج یا غنڈائی کے ذریعے مسائل کو حل نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ دسہرہ بتکما کے موقع پر آبائی مقامات روانہ ہونے والے مسافرین کے حق میں RTC یونین سے بات کرتے ہوئے فوری مطالبات کی یکسوئی کرے۔ گزشتہ ایک ماہ کے دوران حالیہ عرصے میں خانگی کمپنیوں کی دھوکے بازی سے متعلق کئی خبریں اخبارات اور ٹیلی ویژن کی زینت بن چکی ہیں، جن کی نظیر لیتے ہوئے معصوم عوام دھوکے باز کمپنیوں میں اپنا قیمتی سرمایہ کی مشغولیت سے گریز کرتے، بجائے اس کے آج ایک اور سنسنی خیز خانگی کمپنیوں کی ہائی ٹیک دھوکے بازی کے ریاکٹ کا عوام نے انکشاف کیا۔ شہباز احمد خان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کمپنی کی تفصیلات کو میڈیا سے واقف کروایا۔ سروسز، یہ چاروں کمپنیز جو معصوم تلنگانہ کے شہریوں کو ایوارڈ ونر لکی ڈرا کے نام پر ان لوگوں کو مختلف ہوٹلوں میں بلا کر ان لوگوں سے ہالیڈے پیکیج کے نام پہ پیسہ لوٹ لیے۔ جب یہ لوگ پنجاگٹا پولیس اسٹیشن میں FIR کرنے کے لیے پہنچے تو وہاں پر یہ کہا گیا کہ یہ سول میٹر ہے، پیسہ ہم کو بول کے دے کے گئے۔ اس کے بعد جب یہ لوگ میرے آفس کو ماساب ٹینک پر آئے تو ہم لوگ دوبارہ ٹویٹ کرے کمشنر آف پولیس حیدرآباد کو، تو ایک FIR 485 آف 2019 پنجاگٹا پولیس اسٹیشن میں درج کر لیا گیا۔ باوجود اس کے کہ FIR درج کیا گیا، یہ لوگ کھلے عام گھوم رہے ہیں، کیونکہ 2018 میں بھی یہ خادر بادشاہ اور یہ لوگوں کو پولیس نے وجے کمار کو پولیس نے گرفتار کیا تھا، اور بیل ہونے کے بعد یہ لوگ آ کر پھر اسی طرح کے فراڈ کر رہے ہیں۔ لیکن جب پنجاگٹا پولیس سے دوبارہ کانٹیکٹ کیا گیا تو وہ لوگ یہ بول رہے ہیں کہ یہ کیس CCS کے حوالے کر دیا گیا۔ تو کیا اس میں پولیس کے ہاتھ ملوث ہیں، لوکل پولیس اسٹیشن کے؟ کیونکہ اب CCS کو جانے میں پھر 1 مہینہ ہوگا۔ 1 مہینے میں یہ لوگ اپنی بے نامی پراپرٹیز اور اپنے اکاؤنٹ میں سے پیسے نکال کر ان لوگوں کے معصوم لوگوں کے پیسوں کو ڈبا سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے آج کمشنر آف پولیس سے ایک ڈیلیگیشن جا کر وہاں پر ملا۔ کمشنر آف پولیس وہاں پر نہیں تھے، تو ان کے PA اور جوائنٹ کمشنر نے ہماری بات کو سنا اور کہا کہ فوری طور پر اس پر ایکشن لیا جائے گا۔ ہم 3 دن کے اندر اگر اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا
تو انشاءاللہ دوبارہ ایک پروٹیسٹ کرنے کی ہم تیاری کر رہے ہیں. تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے تلنگانہ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے ملازمین کو ہڑتال پر معطل کرنے کی دھمکی دی جو مضحکہ خیز ہے. وہ یونین ملازمین جنہوں نے آپ پر بھروسہ کیا اور علیحدہ تلنگانہ تحریک میں قدم بقدم ساتھ رہے، ان کے جائز مطالبات کو ریاستی حکومت فوری قبول کرتے ہوئے یکسوئی کرے. یہ بات میڈیا کانفرنس سے کرتے ہوئے کانگریسی قائد محمد علی شبیر نے کہی. انہوں نے مزید اس کے مد نظر پولیس ڈپارٹمنٹ بھی پریپیئرڈ ہے. رات سے ہی ایک انسپیکٹر اور سفیشینٹ فورس کے ساتھ ہم لوگ فاروق نگر بس ڈپو اور فاروق نگر بس ڈپو پہ سفیشینٹ فورس لگا لیے. یہ بندوبست بھی 4 طرح کا بندوبست لگا لیے. ایک اسٹیٹک بندوبست ہے ڈپو، پھر امپورٹنٹ جنکشنس این روٹ جنکشنس پہ جہاں پہ بس چل رہے ہیں وہاں پہ این روٹ جنکشنس پہ پکٹس لگا لیے. ویسے پھر این روٹ پہ پیٹرول وہیکلس کا موومنٹ، پی سیز کا موومنٹ بھی وگرس کرائے. پھر جہاں پہ اسکارٹ کی ضرورت ہے وہاں پہ اسکارٹ بھی ارینج کریں. بہرحال ٹوٹل پیسفل ایٹماسفیئر ہے، پیسفلی چل رہا اور یہ بندوبست کا. اب A1 ٹاؤن شپ چیولہ اور معین آباد کے درمیان مین روڈ سے 1.3 کلومیٹر آبادی سے لگا ہوا تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ جہاں آپ اپنا گھر بنا کے رہ سکتے ہیں، جو ہے بالکل 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 آبادی سے لگا ہوا. 4 لاکھ میں 100 گز کا پلاٹ، ڈرینیج، الیکٹریسٹی، فٹ پاتھ، BT روڈ، کالج، بس اسٹاپ جیسی تمام سہولیتیں دستیاب ہیں. آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے. مزید معلومات کے لیے ہمیں کال کریں. ایڈریس پلر نمبر 235 اپوزٹ فشرز ڈپارٹمنٹ، راجندر نگر، حیدرآباد. کانٹیکٹ 7799603838. اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے.